بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیٹیل۔ ناظرین، وفاقی محتسب کا ادارہ اور اس کی آزاد کشمیر میں جو ایک ریجنل آفس ہے، کیا وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو پاکستان کے ادارہ جات یہاں آزاد کشمیر میں ان کی برانچز ہیں، حل کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی جو درخواستیں اسی ریجنل آفس میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے دی، مختلف سیلولر کمپنیاں اور مختلف جو ایشوز تھے ان کے حوالے سے جو یہاں ریجنل آفس ہے اس میں کیا اس میں جو سیلولر کمپنی ہے ان کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار جاوید ایوب صاحب۔ جاوید ایوب صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج اتوار تھا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے آپ کو تنگ کیا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ واقعی محتسب کا ادارہ ہے، بہت سارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے اتنا علم نہیں ہے کہ یہ ادارہ وفاق میں ہے یا اس کا آفس ہے، ریجنل آفس ہے، یہ کیا اس کا کردار، اہمیت اور اس کے جو کام ہے، کیا لوگ کس طرح کی شکایات آپ کے پاس لے کے آ سکتے ہیں، یہ سارے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مسعود صاحب کہ آپ نے اپنی ناسازی طبع کے باوجود جو ہے وقت نکالا، اینڈ وی آر آنرڈ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کا کوشچن بڑا مدلل ہے اور بہت اہم ہے۔ آزاد اوورآل اگر ہم دیکھیں تو واقعی محتسب کا جو ادارہ ہے اس کا جب قیام عمل میں لایا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن رکھی گئی تھی، اور پھر اس کا جب وجود 1983 میں عمل میں آیا تو اس وقت اس کا یہی تھا جی کہ جو وفاق کے ادارے ہیں جن کی آپ اگر نرم الفاظ میں کہیں تو عدم توجہی کی وجہ سے، اور اگر تھوڑا سا ذرا اس کو مزید اگر آپ سختی میں جائیں یا اسے مزید ایلیبریٹ کریں تو ان کی جو بد انتظامی ہے، جو میل ایڈمنسٹریشن ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا وجود یہ تھا کہ جی کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، اور اس کی جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ سرکاری ادارے جب تک اپنی سروس ڈیلیوری کے نظام کو بہتر نہیں کرتے اور جب تک لوگوں تک پہنچتے نہیں، ان کی خاص کر کے ان لوگوں تک جن کی رسائی نہیں ہے، جب تک ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں لاتے تو اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت ساری جو اصلاحاتی کمیٹیاں بننے کے باوجود، تجاویز بننے کے باوجود، جب اس کے اندر اس نظام کے اندر فرق نہیں پڑ رہا تھا تو پھر یہ وفاقی محتسب کا ادارہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور الحمدللہ اس کے قیام کے بعد سے جو سروس ڈیلیوری کا جو میکانزم ہے اس کے اندر بتدریج بہتری آتی چلی گئی، اور جو وفاقی اداروں کے اندر جو عدم توجہی کا جو تھا یا جو لاپرواہی کا جو نظام تھا اس کی اصلاح جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں بھی اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، کیونکہ آزاد کشمیر میں کافی تعداد میں وفاقی ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ موجود، ان کے یعنی ان کی ایکسٹینشن یہاں پہ موجود ہے، اور موسٹلی ان اداروں کا جس میں اگر جس طرح آپ نے جس کا ذکر کیا کہ سیلولر کمپنیز ہیں، تو سیلولر کمپنیز کو جو اوورآل گورن کرتی ہے، جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، جی بالکل، تو اس کی ذمہ دار ہے جی۔ اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ایک بہت بڑا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، اور جس کا پورے پاکستان میں جس کا وجود موجود ہے، اور آزاد کشمیر میں موجود ہے، عوام الناس کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اسی طرح پاکستان بیت المال ہے، اسی طرح NHA ہے، اسی طرح اسٹیٹ بینک ہے، نیشنل بینک ہے، نادرا ہے، امیگریشن ہے، پاسپورٹ ہے، FIA ہے، IB ہے، کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس ہے، پوسٹل سروسز ہیں، اس کے بعد یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے جو سرکار کے جو زیر اہتمام چل رہی ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں ادارے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگوں کا آئے روز واسطہ پڑتا ہے، اور ان کی گریونسز ان کے حوالے سے موجود تھی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی شکایات لے کے وہ کس کے پاس جائیں۔ تو اس ادارے کے قیام کے بعد سے وہ کہ ابھی اس کے ابلاغ میں، اس کی تشہیر میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم مسلسل جو پروگرامز کر رہے ہیں اور جو عوام الناس تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی لوگوں کے درمیان پہنچے کہ جی کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں آپ اگر اپلیکیشن دیتے ہیں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی فیس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے،
آپ اپنے موبائل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ہر یہاں پہ موسٹلی لوگوں کے پاس موبائل موجود ہے، تو اس موبائل کے اندر ایک ایپ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آپ سرفنگ کرتے ہیں تو براؤزنگ کرتے ہیں، تو اس براؤزنگ کے اندر آپ وفاقی متصب لکھیں گے تو آپ کے پاس پورا. اچھا سر، اس میں جو ہماری طرف سے بلکہ ناظرین کے لیے بھی ہے، یہ تو بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں تھا کہ ریجنل آفس وفاقی متصب کا یہاں پہ موجود ہے. چلو کشمیر ڈیجیٹل کے توسط سے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ساری تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں، لوگ اس کو دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی. سب سے بڑا جو یہاں پہ لوگوں کی شکایات ہیں، سیلولر کمپنیاں. ٹھیک. نمبر 2 جب آپ نے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا ذکر کیا. نمبر 3 NHA. اب کچھ عرصہ پہلے 46 کروڑ روپے کی یا 44 کروڑ روپے کی جیلم ویلی روڈ بنی ہے، اس پہ ایکسیڈنٹ روز ہوتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا. اسی طرح جو یہاں پہ سیلولر کمپنی ہے، ان کا نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ذکر کیا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا. آزاد کشمیر بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ہفتہ بار خواتین روڈ پہ در بدر ہوتی ہیں کیونکہ نیٹ نہیں ہوتا. کیا اس حوالے سے آپ کو لوگ شکایات کر بھی رہے ہیں یا کریں گے بھی؟ کیا آپ خود سے بھی کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ کم از کم ان کا جو قبلہ ہے کم از کم یہ تو سیدھا کیا جائے؟ بہت عام بات کی آپ نے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جی کہ مثلا جس طرح اس کوشچن کو اگر اس کے مختلف جزیات کو ہم ایڈریس کرتے چلے جائیں تو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو ہم مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ ہمارے پاس بے تاشا شکایات آ رہی ہیں. اور اگر آپ شکایات کا ایک گراف بنائیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ شکایات جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہے جی. اس کے بعد پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہے تو مختلف جو ادارہ جات آتے ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جس طرح ابھی وابڈا کے خلاف کافی بڑی تعداد میں شکایات آ رہی ہے. اس سے پہلے بیت المال کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ تھا، لیکن اب بیت المال، پاکستان بیت المال کے حوالے سے لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ بڑی تعداد میں ہمارے پاس آ رہی ہے. جس طرح ایک ذکر کیا میں نے آپ سے کہ ہم دفاعی اداروں کے خلاف اپلیکیشن نہیں لیتے کیونکہ ان کا اپنا ایک میکینزم ہے، لیکن کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس یا جو ریٹائرڈ فوجی جو احباب ہیں، آفیسران ہیں یا جو اہلکاران ہیں، آفیشلز ہیں، ان کے اگر پینشن کے معاملات ہیں تو ان کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں اور ان کے معاملات کو حل کراتے ہیں. ریسنٹ مثال ابھی پلندری کے ایک صاحب تھے، ان کی اپلیکیشن انہوں نے بھیجی وفاقی متصب کے آفس کو، وہاں سے وہ ہمارے پاس آئی اور ان کی کوئی سن 1974 میں وہ ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد وہ پینشن لیتے رہے اور 18 ماہ سے گزشتہ ان کے پینشن بند تھی. اچھا وہ ایک لمبی تفصیل، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کے اوپر ہم جائیں، لیکن ان نٹ شیل وفاقی متصب کے ریجنل آفس کے نوٹس کی اجرائیگی کے بعد ود ان شارٹسٹ اسپین آف ٹائم 8,55,300 روپے کی پینشن بحال کر کے ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر کے رسید اس ادارے کو پہنچا دی گئی. تو سر اسی میں آپ دیکھیں کہ 8 لاکھ تو ان کے مل گئے، اربوں روپے سیلولر کمپنی آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیٹا اور پیکیجز کی صورت میں کھا گئی. یہ تو ریکور کروا دیں بیچارے غریب، پیسہ تو نہیں ملنا، کم از کم ان کی جو آپس میں لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے اس کی آواز تو واضح ہو. اصل میں اس میں ہمیں کافی ڈیٹیل اس کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہم مسلسل ہم کام کر رہے ہیں. اچھا لمبی اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن مختصراً یہ کہ اب فار انسٹنس اگر اس سال کی آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے ریویو میٹنگ اپنی کی تھی ریجنل ہیڈ ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے، تو ہم نے جب اس ساری چیز کو ریویو کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پلان، اپنا رول آؤٹ پلان کہہ لیں یا سالانہ پلان آف ایکشن جو انہوں نے کیا ہوا تھا، اس میں وہ اپنی چیزیں انہوں نے کہاں تک پہنچائی ہیں. جی فار انسٹنس زوم کا تھا کہ جی کہ آپ کی کوریج کا مسئلہ ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے ڈیٹے کا مسئلہ ہے، آپ کے پیکیج کا مسئلہ ہے، تو اس میں کیا کیا ایریاز ہیں. اچھا اس میں بھی وہ بہت سارے ایریاز جو آ جاتے ہیں جہاں پہ پیکیج کا جو ہے تو وہ ایک آزاد کشمیر کے ٹیرین کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے فار انسٹنس کہ آپ اس پہاڑی سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سگنلز پہنچنا، مطلب میری مراد ان کی کوئی وکالت نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں تو اس کا حل یہ تھا جی کہ یا تو آپ فائبرائزیشن کی طرف جائیں یا آپ اپنے جو ہے جو ٹاورز ہیں ان کی تعداد کو بڑھائیں اور یا آپ جو ایمپلیفائی کریں، جو آپ کے پاس لگا ہوا جو سسٹم ہے اس کو انہانس کریں تاکہ اس کی جو کوریج ہے وہ دور تک پہنچے. اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ پلان کیا تھا فار انسٹنس زونگ نے کہ جی 6 ہم بنائیں گے، تو 6 کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، پی ٹی اے سے لی ہم نے. اس میں سر آپ کی بات میں تھوڑا کاٹ رہا ہوں پھر، کیونکہ یہ بعض جگہ پہ غلط بیانی بھی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی شنید میں آیا ہے
کہ جب بجلی جاتی ہے جو ان کے ٹاور ہیں جو جنریٹر پہ چلتے ہیں یا دیگر جو بھی ان کے آلات ہیں اس حوالے سے تو وہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے, ڈیزل مہنگا ہوا بک جاتا ہے تو لوگ شک 1 گھنٹہ نہ دیکھیں نیٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ یہ اسپیسیفک اگر اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی کمپلین ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے, کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک سی بات آپ نے بتائی ہے. لیکن ایشو سارا یہ آ جاتا ہے کہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے جی اس کی ایک لمٹ ہے. مطلب جنریٹرز ان کے پاس ہیں, وہ انسٹالڈ ہیں اور وہ ان کی چاہے کسی کی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے, لیکن جہاں پہ پاور آؤٹیج زیادہ عرصے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ ٹائم لگتا ہے اس ساری چیز کو. ابھی ریسنٹ ایک ہمارے پاس کیس آیا جو کہ یہ پٹیکا سید پور گاؤں ہے اس طرف کا, وہاں پہ تھا. ایک صاحب نے کہا جی 36 گھنٹے سے جو ہے میں جب آپ کو یہ میں دے رہا ہوں رپورٹ تو 36 گھنٹے سے یہاں پہ ہمارے سگنلز نہیں آ رہے اور ہمارا ڈیٹا کام نہیں کر رہا, اور ہمارے جو آن لائن چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم ہے, کاروبار کرنے کا سسٹم ہے, سماجی جو رابطوں کا نظام ہے وہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوا ہے. اچھا سر, اس پہ تقریباً کتنے کا آپ کے پاس جو درخواستیں وغیرہ یہ ہوگی مختلف جو وفاقی اداروں کے یہاں پہ ادارے ہیں ان کے خلاف جی, یا کتنے پہ تقریباً آپ کی لوگوں کو آپ ان معاملات کو یکسو کر چکے ہیں؟ ہاں یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی. اس میں تقریباً ایک تو یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے پاس 29 ایجنسیز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر 29 سے تھوڑی سی زیادہ تعداد ہے جی, لیکن 29 جو ایجنسیز ہیں, یا ایجنسی سے مراد یہ کہ فیڈرل کے ادارے ہیں, ان کو ہم شارٹ میں ایجنسیز کہہ دیتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے شکایات, اور ان شکایات کے حوالے سے ہم کیسز کو سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں اور پھر اپنے سفارشات وفاقی متسب کو بھجوا دیتے ہیں. وہاں سے جب وہ اپروو ہو کے آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر فردر ایکشن ہوتا ہے, ایک ٹائم لائن دے دی جاتی ہے, یہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگست 2024 سے اس ادارے کا قیام یہاں پہ آزاد کشمیر میں عمل میں آیا, اور 13 مئی تک جو ہم نے اس کا ریویو کیا ہے تو 4357 ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. 4357, اور ان میں سے 3651 کے اوپر ہم نے مسئلے ریزالو کیے ہیں. 3651, جی ہاں, اچھی بات ہے کہ یہاں اس پار جانے کے بجائے لوگ یہاں ایگزیکٹلی. اور اس میں وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح ریسنٹلی NHA کا تھا تو ہمارے یہاں پہ لوکل لیڈر ہیں, انہوں نے اپلیکیشن دی ہمارے دفتر میں, تو ریجنل ہیڈ اس کو دیکھ رہے ہیں NHA کو. تو جب یہ ہمارے پاس ان کی اپلیکیشن ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر NHA والوں کو بلوایا گیا اور سارا ہوا. تو اس کے بعد NHA والوں نے رپورٹ دی, کوالہ رپورٹ کے روڈ کے حوالے سے, جو اس کے اوپر بڑی سلائیڈ آئی ہے مختلف ہے. اچھا نیچرل کیلامٹی کے ساتھ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے, جب قدرتی آفات آتی ہیں تو, لیکن اس کے لیے بہرحال پریپریشن دیکھی جاتی ہے کہ جی کہ یہ جب پتہ ہے کہ یہ علاقہ آفت زدہ ہے, ڈیزاسٹر پرون ہے, ڈینجر زون ہے, تو پھر آپ کی تیاری کیا رہتی ہے. اس پہ پھر انہوں نے اپنی اس پہ لمبی چوڑی تفصیل دی جس میں اخبارات میں بھی اس کا پورا اچھا سر یہ ڈیٹیل آئی ہے. ایک اور جی, یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شیڈولڈ بینک ہیں, ان کے پاس اسی جو ہیڈ آفس کی طرف سے ہر بینک کے لیے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اس کے مد میں کچھ پیسے ہوتے ہیں, ہر سال ملتے ہیں. یہ کچھ 5 سال کے بعد نہیں ہے, ہر سال 4% کی مد میں ان کو ملتے ہیں کہ مختلف جہاں جہاں یہ بینک کے ان کے شہر, ان کے چوک, سماجی یا غربا کے لیے ان کو اس فنڈ میں پیسے ملتے ہیں. لیکن آج تک تاریخ میں کوئی کسی بھی بینک نے مظفر آباد شہر, کوٹلی یا میرپور میں کوئی ایسی تزئین و آرائش نہیں کی. تو یہ بھی وفاقی اس متسب کے انڈر آتے ہیں کیونکہ ہے تو پاکستان سے ہیں یہ بینک بھی. تو کیا اس والے سے آپ کوئی کارروائی کریں گے یا کوئی ان سے بیٹھ کے بات کریں گے کہ یہ شہر آپ کے ہیں, آپ کو جو منافع یہاں سے مل رہا ہے, پیسہ یہاں کے لوگ دے رہے ہیں, کم از کم اس شہر میں کچھ نہ کچھ تو ایک واش روم کی بنا دیں, وہ ٹھیک نہیں رہے گا؟ بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی مسعود صاحب. اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اور جو نیشنل بینک ہے یہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. جو باقی شیڈیولڈ بینکس ہیں تو یہ بینکنگ اومبڈسمین کے انڈر آتے ہیں, لیکن عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جس طرح آپ نے بہت اہم بات کہی کہ CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا یہ ایک پورا ان کا ایک جو چنک موجود ہوتا ہے وہ وہاں پہ مقامی سطح کے اوپر اس کے اثرات یا اس کو مقامی سطح کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن نظر آنی چاہیے کہ جی کہ یہ پیسہ یہاں پہ لگا ہے. تو اس کے اوپر ہمارے پاس فار انسٹنس ایک ہے, ہمارے پاس کوشن ہے, ایک کھڑکی ہے
کہ جس کو کہتے ہیں کہ انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ IRD جس کو ہم کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر ہمارے پاس اس حوالے سے شکایات آئیں تو ان سے ہم اس بارے میں پتہ کر سکتے ہیں اور ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو آپ نے فلفل کرنا ہے. اور اس حوالے سے بالکل جو ہے جس لیول تک بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. اور جو عوام الناس کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے احساس لوگوں کے اندر یا اداروں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملات حل. اچھا سر، آخری سوال، احساس، ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، وہی میرے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آ گئی. آپ 30-32 سال یا 33 سال ایج سے لگتے نہیں کہ 33 سال آپ نے گورنمنٹ اس میں رہے ہیں، مختلف عہدوں پہ، سیکٹری بھی رہے ہیں، DG بھی، ڈائریکٹرز بھی. کیا سمجھتے ہیں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کہ جو آپ نے نوکری کی، لوگوں کی خدمت کی، ریاست کی خدمت کی، کیا کہیں احساس کے والے سے آپ میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ آج میں یہ کام کر گیا ہوں یا مجھ سے رہ گیا ہے تو کیا پتہ ہے جو بندہ آیا تھا وہ کتنی مشکل میں ہوا؟ کیونکہ موجودہ حالات میں دن بھر سیکٹری صاحبان کے باہر لمبی لائن لوگوں کی لگی رہتی ہے، لیکن یا تو وہ ٹی بریک میں ہوتے ہیں یا چھٹی پہ ہوتے ہیں یا دوسرے سیکٹری صاحب سے میٹنگ میں ہوتے ہیں. کیا ہمیں اس حوالے سے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے یا احساس نام کی کوئی چیز ہے ادھر؟ مسعود صاحب، یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جو سول سروسز کا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایک اس فلسفی کے گرد گھومتا ہے کہ وی ہیو ٹو سرو دا سوسائٹی. بالکل، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ ان کے اوپر حکمرانی کرنی ہے. بالکل، یہ بیسک چیز ہے جو ہماری تربیت کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ احساس ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو رینیو ہوتے رہنا چاہیے ہمارے رینک اینڈ فائل کے اندر. اور جہاں پہ ہمارے جو کیپیسٹی انہانسمنٹ کے جو پروگرامز چل رہے ہیں یا جو مختلف ایڈمنسٹریٹو کورسز ہو رہے ہیں وہاں پہ اس کو آپ کہہ لیں کہ کارڈینل پرنسپل کے طور کے اوپر اس کو رکھنا چاہیے کہ جی کہ آپ ہیں کون؟ عوام کے خادم ہیں ہم. اور یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کر رہے، اور ڈیلیور تبھی ہوگا جب ہمیں یہ احساس ہوگا. بالکل، کہ اگر ایک آدمی دور دراز علاقے سے مرد یا عورت اٹھ کے آ رہا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے. اب دیکھیں یہیں پہ تقابلی یہ فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی محتسب کا دفتر یہ نہیں کہتا کہ آپ اصالتاً ہمارے دفتر میں تشریف لائیں. اس نے وہ سسٹم دے دیا ہے کہ کہیں پہ بھی ہو کے یہ ممکن نہیں ہے، اگر آپ اپنی شکایت ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فزیکل ڈسٹنس طے کیے بغیر آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. وجہ کہ اس ادارے کے اندر یہ امبیڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ چیز ایک انٹیگریٹ کر دی گئی ہے کہ بھئی احساس کرو جو شکایت کنندہ ہے وہ ایک کیس نہیں ہے، کیس فائل نہیں ہے، وہ آپ کا ایک اہم ایک ذمہ داری بنتی ہے. اس کو آپ اسی اینک کے ساتھ، اسی لینس کے ساتھ دیکھیں. سملرلی جو بات آپ نے کہی کہ اگر ہمارے تمام اداروں میں یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ جی ایمپتھی ٹورڈز دیئر پیپل، اپنے لوگوں کا احساس کریں، انسانیت کا احساس کریں، کیونکہ تمام انسان برابر ہیں. ریاست میں کوئی بھی ہے، ریاست کا جو بھی ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. بالکل، وہ کسی رنگ، نسل، مذہب کے کسی سے تعلق رکھتے ہو، قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے یہ احساس کرنا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. ہم اور آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ عوام کی آواز بن کے بیٹھے ہیں. ہم نے اس جو ڈیلیوری میکینزم کا جو سسٹم تھا ہم اس کا حصہ رہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے بھی یہ اپنا یہ سوچنا تو پڑے گا نا جی میرے پاس چیریش کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے کیا کیا کام کیے ہیں. سملرلی جو اس وقت ہمارے دوست بیٹھے ہیں مختلف ذمہ داریوں پہ، یا جو ایک ہماری امید ہے جو نیچے سے اب آ رہے ہیں، تو یہ احساس سب کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بطور کسٹوڈین بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے عوام کے خادم یا ٹو سرو دا سوسائٹی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناٹ ٹو رول دا سوسائٹی. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے سردار جاوید ایوب صاحب جو وفاقی محتسب آزاد کشمیر کے یہاں ریجنل آفس میں ایڈوائزر ہیں اور یہ سابق سیکرٹری ٹو آزاد حکومت بھی رہے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ان کو ریاستی معاملات اور ریاست کے لوگوں کی خدمت میں سبقت لے جانی چاہیے. لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو ریاست بھی آگے جائے گی. ہاں، جو ریجنل آفس میں یہاں ہم بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر
کہ کسی بھی کونے سے کوئی بھی شخص اگر وہ شکایت کرتا ہے تو اس معاملے کو یکسو کیا جائے گا۔ مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔